بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، میرے محترم دوستو بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربیع الاول کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ اس اعتبار سے انتہائی مبارک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں کائنات کے لوگوں کو اپنی سب سے بڑی خوشی اور سب سے بڑی برکت سے نوازا کہ حضور سید الاولین والآخرین سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں دنیا میں تشریف لائے. اگرچہ وہ دن اور وہ تاریخ جس میں کائنات کی سب سے بڑی مسرت حاصل ہوئی، اس کی تعیین میں کچھ مورخین کا اختلاف ہے کہ وہ 9 ربیع الاول تھی یا 12 ربیع الاول تھی، لیکن عام طور سے مشہور یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی. لیکن محقق مورخین کا یہ کہنا ہے کہ وہ تاریخ در حقیقت 9 ربیع الاول تھی. بہرحال جو بھی تاریخ ہو، وہ تاریخ انسانیت کی سب سے بڑی عظیم گھڑی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے محسن انسانیت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے اس دنیا کو مبارک اور مسعود فرمایا. اور اگر اسلام میں کسی کی پیدائش کا یا کسی کی وفات کا دن منانا شریعت میں مطلوب ہوتا تو اس دن سے زیادہ کوئی اور دن اس بات کا مستحق نہیں تھا کہ اس کو عید کے طور پر منایا جائے. لیکن اسلام میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ نظام رکھا ہے کہ کسی کی ولادت کا دن یا کسی کی وفات کا دن منانے کا کوئی تصور نہیں ہے. 2 عیدیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. دنیا کے دوسرے مذاہب میں جو عیدیں ہوتی ہیں وہ کسی تاریخی واقعے کی یاد میں منائی جاتی ہیں. جیسے کرسمس ہے، عیسائی جو مناتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو دن سمجھتے ہیں اس کو عید مناتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو 2 عیدیں مقرر فرمائیں ان میں سے کوئی بھی کسی خاص تاریخی واقعے سے وابستہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ عید الفطر جو ہم مناتے ہوں وہ کوئی خاص واقعہ اس میں پیش آیا ہو یکم شوال کو، جس کی یاد منانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عید الفطر کو عید کا دن بنایا ہو. اسی طرح عید الاضحیٰ، وہ عید بھی کسی خاص تاریخی واقعے کی یاد میں نہیں منائی جاتی. یہ درست ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مہینے میں قربانی پیش کی تھی، لیکن یہ متعین نہیں ہے کہ وہ قربانی ذوالحجہ کے مہینے میں ہوئی تھی. کوئی تاریخ اس کی معلوم نہیں. لہذا عید الاضحیٰ بھی کسی تاریخی واقعے کی یاد میں نہیں منائی جاتی، بلکہ دونوں عیدیں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے موقع پر رکھی ہیں جبکہ مسلمان کسی عظیم عبادت کی خود تکمیل کرتے ہیں. عید الفطر اس موقع پر رکھی ہے جبکہ سارے مسلمان رمضان کے مہینے میں روزے کی عظیم عبادت انجام دے کر فارغ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب عید مناؤ کیونکہ تم نے میرے حکم کے مطابق یہ مہینہ روزے رکھ کر رات کو میرے حضور کھڑے ہو کر تم نے گزارا ہے، لہذا اب تم خود مستحق ہو کہ اس دن میں تم عید مناؤ.
اسی طرح عید الاضحیٰ ایک ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے جب مسلمان ایک دوسری عبادت کی تکمیل کیا کرتے ہیں، خود تکمیل کرتے ہیں، اور وہ ہے حج کی عبادت۔ 9 ذوالحجہ کو عرفے کا دن ہوتا ہے، اس دن حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفات ادا کیا جاتا ہے، اور 10 تاریخ کو سارے حج کے ارکان کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اس وقت فرمایا کہ اب عید مناؤ۔ تو دونوں موقع ایسے ہیں جس میں مسلمان خود اپنے عمل سے کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہوتا ہے، تو اس کام کی تکمیل پر اللہ تعالیٰ نے عید منانے کا حکم دیا، عید الفطر میں بھی اور عید الاضحیٰ میں بھی۔ لیکن کسی واقعے کی یادگار کے طور پر عید منانے کا تصور اصل میں اسلام میں نہیں ہے، اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن، میں نے ابھی عرض کیا کہ مورخین کے نزدیک اس میں اختلاف ہے کہ 9 ربیع الاول تھی یا 12 ربیع الاول تھی، اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ان کا زمانہ گزرا، صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، ان کے سامنے ربیع الاول کا مہینہ ہمیشہ ہر سال آتا تھا۔ صدیق اکبر کے دور میں بھی، فاروق اعظم کے دور میں بھی، حضرت عثمان کے دور میں بھی، حضرت علی کے دور میں بھی، لیکن کبھی انہوں نے اس یوم ولادت کو عید کے طور پر منانے کا کوئی خیال ان کو نہیں آیا۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ اگر اسلام میں کسی شخص کی ولادت یا وفات کا دن منانے کا کوئی تصور ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن سے بڑھ کر کوئی اور دن اس کے لائق نہیں تھا، لیکن چونکہ تصور نہیں ہے اس لیے صحابہ کرام نے اس طرح کا اہتمام نہیں کیا۔ ہمارے ملک میں اور بلکہ عالم اسلام کے بیشتر خطوں میں اس کو منایا جاتا ہے، ربیع الاول کے دن کو، خاص طور پر 12 ربیع الاول کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ آپ کا یوم ولادت ہے، اس لیے اس کو باقاعدہ عید کی شکل میں مناتے ہیں۔ اس میں عمارتوں پر چراغاں ہوتا ہے، اس میں جلوس نکالے جاتے ہیں، اس میں محفلیں منعقد ہوتی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جگہ جگہ گلی گلی جلسے ہوتے ہیں۔ یہ سب کارروائی تو بے شک ہو رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی خوشیاں منانے کے نتیجے میں کیا ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی، کوئی انقلاب کبھی آتا ہے؟ جلوس بے شک نکال لیا عید میلاد النبی کے نام سے، تقریریں بے شک کر لیں، اور عمارتوں کو چراغاں بھی کیا، بلکہ بعض ایسی باتیں کی جن کا شریعت میں کوئی جواز نہیں۔ بعض جگہوں پر یہ سننے میں آیا کہ روضہ اقدس، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی شبیہ بنا کر اور اس کے گرد لوگ طواف کرتے، جس کا کوئی جواز نہیں۔ یہ ایک طرح سے شرکیہ رسم ہے، اور جس طرح چراغاں کرنے کے بعد اور روضہ اقدس کی شبیہ بنانے کے بعد جس طرح وہاں پر ایک طوفان برپا کیا جاتا ہے، نعروں کا طوفان برپا کیا جاتا ہے، شور شغب کا، موسیقی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، موسیقی کے ساتھ، وہ موسیقی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز قرار دیا تھا، اس موسیقی کے ساتھ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ خواتین جن کی آواز کو
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात से भी ये फरमाया गया था कि तुम अपनी आवाजें पस्त रखा करो। और जिनके बारे में बाज़ फ़ुक़हा किराम का बल्कि एक शरीयत का ये मौक़िफ़ है कि औरत की आवाज भी औरत है, यानी आवाज को सुनना गैर महरमों के लिए लज्जत लेने के लिए हराम है। लेकिन वो नाते पढ़ रही है और नाते पढ़कर उसको फैलाया जा रहा है, लोग उसको शौक और रग़बत के साथ सुन रहे हैं। ये सारे वो काम हैं जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था। और इस सारे हंगामे में ये सोचने वाला कोई है कि नहीं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ तालीबात थीं, आपकी कुछ सुन्नतें थीं, और आप इस दुनिया में इस काम के लिए नहीं आए थे कि आपके नाम पर मेले लगाए जाएं। आपने ये फरमाया था कि ला तत्तखिज़ू कब्री ईदन, कि मेरी कब्र को भी ईद ना बनाना, मेला ना बनाना कि वहां पर मेला लगाओ। मेलों को आपने मना फरमाया था, लेकिन आपका जो असल मकसद था वो दुनिया को, इंसानियत को एक सही और अल्लाह ताला के रज़ा के मुताबिक जिंदगी गुजारने की दावत थी। वो दावत कहां गई? वो इन मेलों ठोलों में कहां गुम हो गई? कितने लोग हैं जो इस रबीउल अव्वल के महीने में ये सोचते हो कि भाई रबीउल अव्वल का महीना तो आया है, लेकिन जिस जात की विलादत की बिना पर हम खुशियां मना रहे हैं, उस जात की तालीमात में से कौन सी तालीम ऐसी है जिस पर अमल कर रहे हैं, कौन सी पर अमल नहीं कर रहे? और अगर नहीं कर रहे तो कम से कम इस महीने के अंदर ये जायजा लेकर अपनी इस्लाह की फिक्र कर ले। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने, अगर आपको अपनी तारीफ मतलूब होती और आप अपना इक़्तिदार चाहते होते तो आपको तो ये पेशकश की गई थी अरब के कुरैश की तरफ से, और ये कहा गया था कि अगर आप दौलत चाहते हैं तो हम सारी दौलत आपके कदमों में ढेर करने को तैयार हैं। अगर आपको इक़्तिदार चाहिए तो हम अपना सरदार आपको बनाने को तैयार हैं। अगर आपको हुस्न जमाल चाहिए तो हम अरब का मुंतखब हुस्न जमाल आपकी खिदमत में पेश करने को तैयार हैं। लेकिन आप ये दावत छोड़ दीजिए जो दावत आप लेकर आए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया कि अगर तुम मेरे एक हाथ में आफताब और एक हाथ में चांद रख दो तब भी मैं अपनी इस दावत को छोड़ने वाला नहीं हूं। आप इसलिए नहीं आए थे कि आपके कसीदे पढ़े जाएं, आप इसलिए नहीं आए थे कि आप दुनिया से अपनी तारीफ कराएं, आप इसलिए तशरीफ लाए थे कि दुनिया को गलत अकीदों से निजात दिलाएं, आप इसलिए तशरीफ लाए थे कि दुनिया को गलत तर्ज अमल से निजात दिलाएं। आप ऐसी सुन्नत पेश करें, ऐसा तरीका पेश करें जो दीन और दुनिया की भलाइयों का ज़ामिन हो। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लोगों, अल्लाह के रसूल की जिंदगी में तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना हमने भेजा है। ये बेहतरीन नमूना किसके लिए है? लिमन यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर, जो अल्लाह से या मिलने का अकीदा रखता हो कि मुझे एक दिन अल्लाह के सामने जाकर पेश होना है, और यौम आखिरत पर यकीन रखता हो कि आखिरत के दिन में मुझे अल्लाह ताला के सामने पेश होकर अपने हर कौल और फेल का जवाब देना है। ये नमूना हमने इसलिए नहीं पेश किया कि सिर्फ उनकी तारीफ पर तुम इत्तिबा कर लो, उनके शान में कसीदे पढ़ लो, बल्कि इसलिए भेजा ताकि इस नमूने को देखो और इसकी एक अदा को अपनाने की कोशिश करो, जिसका नाम है इत्तिबाए सुन्नत।
تو اصل چیز، اصل مقصود ہونا یہ چاہیے کہ جب یہ ربیع الاول کا مہینہ آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو عظیم الشان اور جلیل القدر واقعہ یاد آئے تو انسان اپنا جائزہ لے اور یہ دیکھے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کس طرح کتنا عمل کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اتباع کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو واقعتاً تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، اس اتباع کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ تم کیا محبت کرو گے اللہ سے؟ لیکن تمہاری محبت کا مظاہرہ اس طرح ہونا چاہیے کہ تم میرے اس شاہکار اعظم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، آپ کی ادائیں دیکھ کر، آپ کے طریقے دیکھ کر اپنی زندگی کے اندر ان کو اپناؤ گے، تمہیں اللہ تم سے اللہ محبت کرے گا۔ بزرگوں نے یہ فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھی سنتیں ہیں، جب کوئی بندہ کسی سنت پر عمل کرتا ہے، جس لمحے عمل کر رہا ہوتا ہے اس لمحے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، چاہے وہ چھوٹی سنت ہو یا بڑی سنت۔ ساری سنتیں حقیقت میں بڑی۔ تو ایک آدمی جائزہ لے کہ کس طرح میں اپنی زندگی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بناؤں۔ بعض سنتیں ایسی ہیں جن پر عمل کرنے میں کوئی ادنا دشواری نہیں، صرف خیال کی اور دھیان کی بات ہے۔ مثال کے طور پر مسجد میں جب داخل ہو تو سنت یہ ہے کہ دائیں پاؤں پہلے داخل کرو، اور جب نکلو تو بائیں پاؤں پہلے باہر نکالو۔ یہ ایک سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ خود بھی اس پر عمل فرماتے تھے، دوسروں کو بھی فرماتے تھے۔ اب اس پر عمل کرنے میں کیا دشواری ہے؟ صرف دھیان کی بات۔ بیت الخلاء میں جاتے ہوئے سنت یہ ہے کہ بایاں پاؤں پہلے داخل کرے اور نکلتے وقت دایاں پاؤں پہلے باہر نکالے، کیا دشواری ہے؟ لیکن جب تم یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت سے کرو گے، آپ کی سنت کی پیروی کی نیت سے کرو گے، جس لمحے یہ کام کر رہے ہو اس لمحے میں محبوب ہوگے تم اللہ تبارک و تعالی، یحببکم اللہ۔ تو بعض سنتیں ایسی ہیں جو بالکل آسان ہے، ان میں کوئی دشواری نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن صرف دھیان کی بات ہے۔ پانی پیتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کے پانی پیو اور پینے کے بعد الحمدللہ کہہ دو، کیا دشواری؟ لیکن دھیان نہیں ہے۔ جب کھانے بیٹھو تو بسم اللہ کر کے کھانا شروع کرو اور آخر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، جعلنا مسلمین، یہ دعا کر لو تو کیا دشواری؟ لیکن صرف دھیان کی بات۔ تو اصل میں آج کے مہینے میں جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی یاد آ رہی ہے اور آنی چاہیے، تو اس کے موقع پر ہمارا اصل کام اپنا جائزہ لینا ہونا ہے۔ اور اس کے ایک آسان طریقہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے شیخ حضرت عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا کی ایک کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شعبہ زندگی میں جو سنتیں تھیں ان کو جمع کر دیا۔ وہ چاہے عبادات سے متعلق ہو، چاہے معاشرت سے متعلق ہو، چاہے ازدواجی تعلقات سے متعلق ہو، چاہے خرید و فروخت اور تجارت سے متعلق ہو، وہ ساری سنتیں حضرت نے جمع فرما دی ہیں اس کتاب میں۔ تو اگر ہر مسلمان یہ کام کر لے کہ اس کو اپنے سامنے رکھے
اور اس کو سامنے رکھ کر اپنا جائزہ لیں کہ یہ سنت میں نے پڑھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آیا میں اس پر خود عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ بعض سنتیں ایسی ہیں جو صرف دھیان سے تعلق رکھتی ہیں، اس میں نہ پیسہ خرچ ہوتا ہے نہ اس میں کوئی محنت لگتی ہے، لیکن ہم بے دھیانی میں ان سے محروم رہتے ہیں، وہ فوراً شروع کرتے ہیں۔ کچھ سنتیں ایسی ہوں گی کہ جن کے بارے میں کچھ خیال ہو کہ بھائی مجھے تھوڑا سا اس پر محنت کرنی پڑے گی، تو آدمی اس کے لیے محنت کرے۔ مثلا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے اوپر آپ نے پابندی لگائی کہ اب جب تمہیں غصہ آئے تو کسی شخص کے ساتھ کوئی ناحق برتاؤ نہ کرنا، اس کو ڈانٹنا، اس کو پٹکارنا، اس کے اوپر حملہ کرنا، اس کو تکلیف پہنچانا، یہ منع فرمایا۔ اب میں اپنی زندگی میں جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں کتنا اس پر عمل کرتا ہوں؟ حدیث میں فرمایا گیا کہ انسان جتنے گھونٹ پیتا ہے کسی بھی مشروب کے، اس میں کوئی گھونٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں ہے جتنا غصے کا گھونٹ، کہ غصہ آیا اور اس غصے کو پی گیا۔ الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینا، تکلیف سے بچانا، یہ عظیم سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حلم، بردباری، غیبت نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، اور لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی کا برتاؤ کرنا، یہ سب سنتیں ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو اپنانے کی فکر کرنی چاہیے، اپنی روزمرہ کی زندگی کا جائزہ لے کر جہاں جہاں کوئی کمی ہو رہی ہے تو اس کمی کو دور کرنے کی فکر چاہیے۔ یہ ہے پیغام ربیع الاول کا، یہ ہے پیغام نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا۔ اس پیغام کو خود بھی سننا اور اس پر عمل کرنا چاہیے، دوسروں تک بھی پہنچانا چاہیے۔ ایک آخری بات کہ اللہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ تھی، اور وہ سنت بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ سنت یہ ہے کہ ہر معاملے میں رجوع اللہ، جو کوئی معاملہ پیش آئے تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے دعا کرنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ آپ جہاد میں جا رہے ہیں تو جہاد شروع کرنے سے پہلے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور باری تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے ہیں۔ آپ جب کوئی مشکل پیش آتی تو حدیث میں آتا ہے کہ فزع الی الصلاۃ، کلما فزعہ امر بادر الی الصلاۃ، جب کبھی کوئی گھبراہٹ کی بات آتی، پریشانی کی بات آتی، فوراً آپ نماز کی طرف رجوع کرتے تھے۔ یہ رجوع اللہ، اللہ تعالیٰ سے مانگنا اور مانگتے رہنا، یہ ایک بہت بڑی عظیم سنت ہے، اور ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ اپنے تمام مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے۔ خاص طور پر میں پہلے بھی آپ حضرات سے عرض کیا کہ آج کل ملک جن مشکلات کا شکار ہے، جن مسائل میں گرفتار ہے، اس پر ہم مجلسوں میں تبصرے تو بہت کرتے ہیں، ان تبصروں میں بعض اوقات غیبت ہوتی ہے، بعض اوقات بہتان ہوتا ہے، بعض اوقات جھوٹ ہوتا ہے، لیکن جو اصل کرنے کا کام ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اصل کرنے کا کام یہ ہے تبصرے کرنے کے بجائے رجوع کرو اپنے اللہ سے، اسی کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں سارا ملک اور ملکوت ہے، تو اس سے مانگو یا اللہ ہم مصیبت میں گر گئے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرح ہم اس مصیبت سے، اس بھنور سے نکلیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کیا کرو۔ ذرا جائزہ لے کر دیکھیں کہ تبصرے کرنے والے تو بہت ہیں، اور جو جی میں آتا ہے تبصرہ کر گزرتے ہیں، لیکن کتنے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوں کہ یا اللہ اس مصیبت میں گر گئے، ہمیں نکال دی۔ آج میری گزارش یہ ہے کہ ہر مسلمان کوئی نماز خالی نہ جائے جس میں
اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کر کے اپنے ملک کے حالات کی درستی کے لیے دعا نہ کریں. ہر نماز میں اگر ہر مسلمان اہتمام کے ساتھ توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دشمنی ہے ہم سے کہ وہ ہمارے حالات درست نہ کریں. ما فعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بنو اور مومن بندے بنو. تو اپنے حالات کو ہر انسان درست کرے, دوسروں پر تانے دینے کے بجائے, دوسروں پر الزام لگانے کے بجائے اپنی اصلاح کی فکر کرو اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو. یہی ایک راستہ ہے صلاح اور فلاح کا, یہی راستہ ہے جس سے ہم اس بھمر سے نکل سکتے ہیں, اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.